تو ایک بارش ہے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں رزق میں نے چھپا دیا. یہ ختم. یہ جو قرآن کہتا ہے نا ہم نے پانی سے حیات کو پیدا کیا, صرف پیدا ہی نہیں ہے, حیات برقرار بھی کس سے ہے؟ پانی سے ہے. حیات باقی بھی پانی سے ہے. اس کی وجہ سے بعض ڈاکٹر کہتے ہیں پانی بہت پیو, پانی بہت پیو. تو وہ بعض یہ بھی کہتے ہیں جتنا پیاس لگتی ہے اتنی پیو. میری رائے میں جو کہہ رہے ہیں نا جتنی پیاس لگتی ہے اتنا پیو, وہ صحیح فطرت کی بات کر رہے ہیں. بھائی پانی سے پیدا کیا مطلب یہ تھوڑی کہ پانی کے اندر ڈبکیاں لگانا شروع کر دو, بس جتنا ضروری ہے تو پیاس لگا دیتی ہے فطرت ہم کو. اب کوئی پتھری وتھری کا مسئلہ ہے یا کوئی اور پرابلم ہے تو ایک الگ بات ہے. تو اب کیا ہے کہ کیا بات کر رہا تھا یار؟ ہاں, وفی السماء رزقکم. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے جائے قرار بنا دی. کیسے بادل چلتے ہیں دور دراز علاقوں میں جا کے, ہاں بارش ہوتی کیسے اسٹائل میں ہے. قرآن کہتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ. بادلوں کی جو گرج ہے یہ اللہ کی پہلے حمد و ثنا بیان کرتی ہے, خدا کی کبریائی, اور بجلی کی کڑک پھر اللہ کی کبریائی بیان کرتی ہے. اسٹائل سے بارش ہوتی ہے. بہت بڑا کام ہو رہا ہے بھائی, انسانوں کی فیکٹریوں کے پہیے گھومیں گے جب بارش ہوگی. کسانوں کو روٹی ملے گی کھانے کو, کپاس پیدا ہوگی, ایکسپورٹ ہوگا مال, امپورٹ ہوگا. یہ جو ساری ہماری کماڑی اور کی جو بندرگاہ چل رہی ہے بارش برسنے سے چل رہی ہے. کسان بھی کھائے گا, فیکٹریاں بھی, اور چشمے بھی پہنے جائیں گے, ٹوپیاں بھی پہنی جائیں گی, شلواریں اور جو ہے نا ٹیکسٹائل ملیں بھی آباد ہوں گی, اور قمیضیں بھی سیلی جائیں گی, درزیوں کا بزنس بھی چمکے گا, اسکول بھی کھلیں گے, اور اسکول کے اونر بھی پیسہ نوٹ چھاپے گا. سب 4 شادیوں پہ باتیں بھی ہوں گی اور شادیاں بھی ہوں گی. اب تو کچھ رہا ہی نہیں نا. جب یہاں آ گئے اس کا مطلب سب کچھ ہوگا. تو جب اتنے سارے کام ہوں گے اس پانی کی وجہ سے جو آسمان سے برسے گا, تو اس کے برسنے کا اسٹائل پھر نرالا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. وہ ایسے نہیں ہو کہ آپ بیٹھے ہوئے بس وہ پانی برس رہا ہے چلو, نا نا نا. اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ, کہ رات جو ہے باجلوں کی جو گرج ہے یہ اللہ کی پہلے حمد و ثنا بیان کرتی ہے کہ ہمارا رب اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے. بادلوں کی کڑک بتا رہی ہوتی ہے, ہم آ رہے ہیں, ہم اونٹنیاں آ رہی ہیں پانی کے ڈول الٹنے کے لیے, تیار رہو. اور پھر کیا ہے, ہواؤں کو بھیجتا ہے مبشرات, ہوائیں آ کے خوشخبریاں سنا رہی ہوتی ہیں پانی آنے والا ہے. بارش سے پہلے اکثر ویکیوم بن جاتا ہے نا خلا, پھر وہ ویکیوم کا زور کیسے ٹوٹتا ہے, ایک دم ہوائیں آتی ہیں اور پھر تڑا کے بارشیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں میں پہلے ہوا کو بھیجتا ہوں. جیسے کراچی میں تو اکثر ہم نارتھ کراچی میں تو دیکھتے ہیں نل کے کھول کے دیکھو ہوا آ رہی ہے اس میں. مبشرات, وہ ہوا خوشخبری کے بجائے دھمکیاں دے رہی ہوتی ہے, کل بھی پانی نہیں آئے گا. ہمارے یہاں تو ایسے ہی چل رہا ہے بھائی, ٹینکر ہی ڈل رہے ہیں. ٹینکر والے خوشخبریاں دے رہے ہوتے ہیں, وہ بھی خوشخبریاں نہیں دے رہے ہوتے, وہ بھی وعیدیں سنا رہے ہوتے ہیں بھائی. اور ٹینکر بھی دیکھو اتنی گلیوں میں کیسے گھستے ہیں یار, پتہ نہیں کتنوں کو کچلتے ہوئے یہاں پہنچتے ہیں وہ راستے, کتنی گاڑیوں کے سائڈ گلاسز توڑتے ہوئے پہنچ رہے ہوتے ہیں وہ. تو اللہ کہتے, ہاں میں یہ کر رہا تھا کئی دنوں کے بعد جب پانی آتا ہے تو پڑوسی آ کے بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے مفتی صاحب آج رات پانی آئے گا. ہمارے پڑوسی بتا رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب ہوشیار رہیے گا, ہمیں اطلاع ملی آج پانی آئے گا. ہاں حالانکہ 2:30 بجے آئے گا, رات جاگنا ہے, پانی آئے گا, نل کا کھولنا بھول گئے, موٹر چلانا بھول گئے تو گیا. تو وہ کتنی بڑی خوشخبری لگتی ہے. وہ بندہ آ کے بتا رہا ہے آج پانی آئے گا, دل چاہ رہا ہوتا ہے گلے ملے آدمی سے, مٹھائی کھلائے. کراچی میں تو یہی چل رہا ہے. تو وہ خوشخبری جیسے دیتا ہے نا, اللہ کہتے ہیں جب پانی برسنے سے کی بات آتی ہے تو میں ہواؤں کو بھیجتا ہوں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارا پڑوسی آ کے ہمیں بتا رہا ہے آج رات 2:30 بجے جاگنا ہے, پانی آئے گا. لیکن اس خوشخبری کا انداز کچھ اور اللہ جو ہوائیں بھیجتا ہے وہ ہٹو بچوں, پانی آ رہا ہے بھائی, ہٹ جاؤ, چھتریوں کا انتظام کر لو. اس میں
ڈوب بھی سکتے ہو, ایسا تنادن برسے گا یہ پانی, ہٹو بچوں ہو جائے گا, کہ اللہ بتا رہا ہے بل یداہ مبسوطتان, میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, ایسے لٹاؤں گا اپنے بندوں پر. اور پھر وہ ایسا برستا ہے کہ گاڑیاں الٹ جاتی ہیں بھائی. یہ ایسے جیسے لنگر بٹ رہا ہے اور غریب اس کے دیگوں کے اندر دب دب کے مر رہے ہیں. لنگر والے کو وہ اپنی سخاوت, وہ کہہ رہے تم نے اپنے مرنے سے بچنے کا پہلے انتظام کرنا تھا. ہمارا اسٹائل یہی ہے, جب ہم نیاز بانٹتے ہیں تو ایسے ہی بانٹتے ہیں کہ اس کے نیچے چھوٹے قد کے لوگ گر کے مر جاتے ہیں. ہمارا اسٹائل یہی ہے. ہم ایسے چھڑکاؤ نہیں کریں گے یوں کر کے, یہ لو دیکھ کے چاول ہیں, یوں چاول یوں اٹھا لی, الٹ دیں گے دیکھ. تو یہ آپ کی غلطی ہے. آپ کو روڈ ایسے بنانے پڑیں گے, آپ کو پہلے سے ایسا سسٹم بنانا پڑے گا کہ یہ پانی رکے نہیں. یہ تو ہماری حماقت سے کرولا رکشے الٹے چلتے ہیں کراچی میں. اس دفعہ جب بارش ہوئی تھی, رکشے والا آگے جا رہا ہے, پیچھے کو آ رہا ہے, کہہ رہا ہے یہ وہ کہہ رہا ہے پانی ادھر لے کے جا رہا ہے. تو یہ ہماری حماقت ہے, اس میں اللہ کا قصور نہیں ہے. اللہ کہتا ہے ہم تو برسائیں گے, اور وہ پانی سے پھر زمین سیراب, فضا کیسی صاف ہو جاتی ہے, زمین کی حیات, زمین کی زندگی, تھوڑے دنوں میں کیسی گرینری, پھر جانور کیسے خوشیاں مناتے ہیں. میں نے تو فنچز بھی پالی ہیں نا, بیمار ہونے لگتی ہیں, بارش ہوتی ہے ان کی بیماریاں ختم. آدمی کہتا ہے یار یہ کیا بیماری تھی جو بارش سے ختم ہوئی, حالانکہ وہ تو نہائی بھی نہیں بارش میں. چڑیاں ہوتی ہیں نا فنچز, کئی وبائیں ختم ہو جاتی ہیں بارش ایک. تبھی تو قرآن کہتا ہے برکت والا پانی, ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا. برکت کا کسے کہتے ہیں؟ خیر کثیر, تھوڑی چیزوں کام بہت کر کے جائے. تو زمین میں سیراب بھی کر رہی ہے, پودے بھی اگ رہے ہیں, اس سے جانور بھی کھا رہے ہیں, اس سے ٹیکسٹائل ملیں بھی چل رہی ہیں, اس سے امپورٹ ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے, اس سے نائٹروجن بھی مل رہی ہے, اس سے فضائیں صاف بھی ہو رہی ہیں, اس سے وبائیں ختم بھی ہو رہی ہیں. آپ کہہ سکتے ہو ہمارے یہاں تو بارش کے بعد وبائیں پھوٹتی ہیں, وہ بھی ہمارا قصور ہے نا. جب دیکھ بٹ رہی تھی, تقسیم ہو رہی ہے, تو آپ نے اس کو اسٹور کرنے کا کوئی انتظام کیا ہی نہیں. آپ کا شاپر اتنا چھوٹا ہے جس میں آپ نے چاول بھر لیے, باقی سارے چاول نیچے پڑے ہوئے, کتے کھا رہے ہیں وہ چاول کو, تو وہ تھوڑی کھانے کے قابل رہیں گے. آپ بناؤ بڑے بڑے ڈیم, پانی کی کوئی کمی نہیں ہوگی. جب اللہ اس طرح سے